اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو دوستو، فاسٹ فوڈ اور مرغن غذا، کولڈ ڈرنکس اور بازار کے دیگر شدہ کھانوں کا بہت زیادہ اجزاء بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتا ہوا استعمال بوڑھے، نوجوانوں، بچوں کو سبھی کو متاثر کر رہا ہے، جس سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بظاہر صحت مند لگنے والا نوجوان بھی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بھی ہے، جو صرف ایک خود ہی بیماری ہے، بلکہ دوسری خطرناک بیماریوں جیسا کہ ہارٹ اٹیک، نظر کی کمزوری اور آپ کو پاؤں سے بھی معذور کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شوگر کے مرض کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھا جائے اور مرض کی تشخیص ہونے پر پورا علاج اور احتیاط کی جائے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں وہ کون سی ایسی علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے پہ ہمیں فوراً شوگر کا اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، تاکہ بر وقت اس مرض کا علاج ہو سکے۔ بار بار پیشاب آنا، تو دوستو اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو یہ بھی شوگر کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب جسم مزائد گلوکوز کو خرچ کرنے کے لیے تمام جسم کا پانی لے لیتا ہے تو پھر اسے صاف اور دوبارہ جذب کرنے کے لیے گردوں کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، اور پھر اس کے اخراج کے لیے آپ کو جلدی واش روم جانا پڑتا ہے، اور دن رات یہی کیفیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ڈی ہائیڈریشن ہونے کے ساتھ آپ تھکن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ آپ کی رات کی نیند کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ بھوک اور پیاس زیادہ لگنا، تو دوستو شوگر کے مرض کی ایک اور نشانی بھی ہے بار بار بھوک لگنا اور پیاس لگنا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں خون گلوکوز کی زیادہ مقدار کو استعمال نہیں کر پاتا تو پھر اسے باہر نکالنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے جسم تمام سیلز کا پانی استعمال کرتا ہے، اور اس طرح بھی گلوکوز کے ساتھ ساتھ ہم غذائیت بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بار بار بھوک اور پیاس لگتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہونا۔ سستی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو پھر آپ کو بار بار نیند آتی رہتی ہے، یعنی سستی ہوتی رہتی ہے، اور زیادہ سستی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا جسم کھائی ہوئی غذا استعمال نہیں کر پاتا۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو توانائی محسوس ہونے کی بجائے سستی محسوس ہو تو یہ بھی شوگر کے مرض کی علامت ہوتی ہے۔ ایسٹ انفیکشن، یہ انفیکشن عام طور پر ٹیشوز میں ہوتا ہے، لیکن یہ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسٹ پسینے، تھوک اور پیشاب میں موجود زائد شکر کو کھاتا ہے، لہذا مرد حضرات بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ انفیکشن جلد پر کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سطح پر زیادہ ہوتا ہے جہاں پر گیلا پن زیادہ رہتا ہے، اور شوگر کے مریضوں میں یہ انفیکشن ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ دھندلا نظر آنا، شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح اور بروقت علاج سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بینائی بھی جا سکتی ہے۔ زخم نہ بڑھنا، اگر آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو لگنے والا چھوٹا سا کٹ بھی باوجود آپ کی کوشش کے بھی زیادہ دیر تک بڑھتا ہے، جسم میں گلوکوز کی زیادہ مقدار زخم کو جلدی بڑھنے میں مشکل کر دیتی ہے، اور دوسری طرف زخم میں پلنے والے بیکٹیریا گلوکوز پر نشو و نما پاتے رہتے ہیں اور زخم کو مشکل سے چھوڑتے ہیں۔ اور مسوڑے پھول جانا، شوگر کا مرض جسم میں قوت مدافعت کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جراثیم تو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں جن سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ سب سے زیادہ ہمارا منہ اس جراثیم کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا اور گیلا پن جراثیم کے رہنے کی بہترین جگہ بن جاتا ہے، اور پھر اس طرح یہ منہ کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر وزن کم ہونا، سب کچھ کھانے کے باوجود بھی وزن کم ہونا ناممکن بات ہے، لیکن شوگر کے مرض میں آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم میں توانائی بڑھنے کے ساتھ سستی بڑھ دیتا ہے، یہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ فیٹ بڑھ دیتا ہے، اور اس سے آپ کا جسم یعنی وزن تیزی سے گرتا رہتا ہے۔ پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، شوگر خون کی نالیوں کو سخت کرنے کے ساتھ ساتھ نبض کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جس کی علامات پیروں اور ٹانگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوران خون میں کمی اور نبض کی خرابی جلد کے اثر اور انفیکشن کا باعث بنتی ہے، جو ٹھیک نہیں ہو پاتے یا پھر زیادہ وقت لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیر سن رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی انہی میں سے چند علامات محسوس کریں تو فوری طور پر شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ شروع میں ہی اس کا فوری علاج ہو سکے۔ تو دوستو یہیں تک تھی آج کی ہماری مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔